السلام علیکم، فوزیہ ہارر سٹوری میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہارر سٹوری سنیں تو اس کے لیے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہوگا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گی، بڑھوں گی کہانی کی طرف۔ اور آج کی کہانی کا نام ہے پکنک کا خوفناک واقعہ۔ حسن اور اس کے دوستوں علی، زین، فاطمہ اور سارہ نے کئی دنوں کے بعد ایک پکنک کا منصوبہ بنایا۔ وہ سب شہر کی ہلچل اور روزمرہ کے مسائل سے تنگ آ چکے تھے۔ علی نے تجویز دی کہ اس بار کسی پرانی اور سنسان جگہ پر جایا جائے تاکہ سکون کے ساتھ وقت گزارا جا سکے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے شہر کے باہر موجود ایک مشہور جنگل کا انتخاب کیا، جہاں کوئی بھی بہت کم جایا کرتا تھا۔ صبح ہوتے ہی سب نے اپنے اپنے بیگ تیار کیے، کھانے پینے کے لیے سینڈوچ، پانی کی بوتلیں، گٹار اور ایک کیمپنگ ٹینٹ بھی ساتھ لے لیا۔ حسن نے اپنی پرانی وین نکالی اور سب ہنستے مسکراتے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر کہے گونجتے رہے اور دوستوں نے خوب گانے گائے۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہی ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہونے لگی۔ درخت بہت بلند اور قریب قریب تھے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک مشکل سے پہنچ رہی تھی۔ پرندوں کی آواز بھی وقتاً فوقتاً سنائی دیتی تھی، لیکن وہ ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ علی نے ہلکے پھلکے انداز میں مذاق کیا، لگتا ہے ہم کسی ہارر فلم کے سیٹ پر آ گئے ہیں۔ سب ہنس رہے تھے، لیکن سارہ نے فوراً کہا، ایسے مذاق مت کرو، مجھے ویسے ہی جنگل سے ڈر لگتا ہے۔ کچھ آگے جا کر انہیں ایک کھلی جگہ نظر آئی، جہاں ایک پرانی جلی ہوئی جھوپڑی موجود تھی۔ حسن نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے اپنے بیگ نکالے اور کیمپ لگانے لگے۔ دوپہر کو سب نے کھانے کا انتظام کیا۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے سینڈوچ تیار کیے اور علی نے گٹار بجانا شروع کیا۔ وہ سب خوش تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ شام ڈھلتے ہی انہوں نے آگ جلائی اور قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جیسے ہی رات گہری ہونے لگی، جنگل کے ماحول میں ایک عجیب سا بدلاؤ آنے لگا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی، درختوں کی شاخیں خوفناک آوازیں پیدا کرنے لگیں۔ فاطمہ نے کہا، کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ علی نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، بس تمہارا وہم ہے، یہ جنگل کی معمول کی آوازیں ہیں۔ رات کے تقریباً 11 بجے، جب سب اپنی کہانیوں میں مگن تھے، اچانک دور سے ایک دل دہلانے والی چیخ سنائی دی۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حسن نے فوراً کہا، یہ کیا تھا؟ کوئی جانور ہو سکتا ہے۔ علی نے فوراً جواب دیا، نہیں، یہ انسان کی آواز تھی، ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ حسن، علی اور زین نے ٹارچ لے کر آواز کی سمت جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ فاطمہ اور سارہ نے کیمپ کے پاس رکنے کا کہا۔ وہ دونوں خوفزدہ تھیں اور دعائیں کر رہی تھیں۔ آواز کی سمت جاتے ہوئے وہ تینوں جھوپڑی کے قریب پہنچے۔ جھوپڑی کے اندر سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ حسن نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ دیواروں پر خون سے بنے عجیب و غریب نشان تھے اور درمیان میں ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر ایک انسانی پتلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پتلا آہستہ آہستہ ہلنے لگا اور اچانک ایک خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ علی چیختے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پلٹے، جھوپڑی کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ حسن نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور وہ تینوں تیزی سے کیمپ کی طرف بھاگے۔ کیمپ پر پہنچ کر انہوں نے فوراً فاطمہ اور سارہ کو ساری بات بتائی۔ سب نے جلدی اپنا سامان سمیٹا اور وین کی طرف دوڑ لگائی، لیکن جب حسن نے وین کا دروازہ کھولا تو شیشے پر خون کے دھبے تھے۔ علی نے کہا، یہ سب کچھ بہت عجیب ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حسن نے وین اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن بند تھا۔ پیچھے سے جنگل کی طرف سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب گھبرا کر وین کے اندر بیٹھ گئے۔ حسن نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار وین اسٹارٹ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جنگل سے باہر نکلے، سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن حسن نے ریئر ویو مرر میں دیکھا کہ ایک سایہ ان کی وین کا پیچھا کر رہا تھا۔ سایہ تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ علی نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ کیا ہے؟ یہ سایہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ آخر کار وہ شہر کی حدود میں پہنچ گئے اور سایہ غائب ہو گیا، لیکن اس رات کے بعد کسی کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ وہ جھوپڑی، وہ خون کے نشان اور وہ سایہ سب کے دلوں پر خوف کا نشان چھوڑ گیا۔ یہ پکنک ان کی زندگی کا ایسا خوفناک تجربہ بن گیا جسے وہ کبھی فراموش نہ کر سکے۔